مکتوب نمبر 91 شیخ کبیر کی طرف لکھا ہے اس بیان میں کہ عقائد کی درستی اور نیک اعمال کا بجا لانا یہ دونوں عالم قدس یعنی عالم ملکوت کی طرف اڑنے کے لیے بال اور پر ہیں، اور اعمال شریعت اور احوال طریقت سے مقصود تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سنت کی مطابقت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اول اہل سنت و جماعت کی آراء کے موافق عقائد کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ نجات پانے والا گروہ یہی ہے۔ دوسرے فقہی احکام کے موافق علم اور عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ ان اعتقادی اور عملی دو پروں کے حاصل کرنے کے بعد عالم قدس یعنی عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ کام اصلی ہے یہی، اس کے سوا سب ہیچ ہے۔ شریعت کے اعمال اور طریقت اور حقیقت کے احوال سے مقصود نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہے۔ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور قلب میں سلامتی پیدا نہ ہو جائے، ایمان حقیقی کہ جس پر نجات کا مدار ہے حاصل نہیں ہوتا، اور دل کی سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ حق تعالیٰ کے غیر کا خیال دل پر ہرگز نہ گزرے۔ اگر 1000 سال بھی گزر جائیں تب بھی دل میں غیر اللہ کا خیال نہ گزرے، کیونکہ اس وقت دل کو ما سوی اللہ کا نسیان پوری طرح حاصل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر تکلف کے ساتھ بھی اس کو غیر اللہ کی یاد دلائیں تو وہ یاد نہ کرے۔ یہ حالت فنا سے تعبیر کی گئی ہے، اور یہ اس راستے میں پہلا قدم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، سمجھ بھی اللہ پاک عطا کر دے۔ اصل میں ہمارے ہاں نا یہ ایک موضوع چلتا رہتا ہے کہ تصوف کے اندر یا روحانیت کے اندر سب سے بڑا مقام کون سا ہوتا ہے۔ اکثر جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ جی قطب بڑا ہوتا ہے، یا ابدال بڑا ہوتا ہے، یا جناب غوث بڑا ہوتا ہے، یا اس میں اوتاد بڑا ہوتا ہے، اخیار بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا نا بڑا وہ ایک شوق سا رہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ چلے کہ جی ابدال کیا کرتے ہیں، اور قطب الارشاد کا کیا کام ہوتا ہے، اور قطب التکوین کا کیا کام ہوتا ہے، اور غوث کے جو ہیں وہ کتنے معاون اور وزیر ہوتے ہیں، ابدال کتنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا تصوف کے یا روحانیت کے نا یہ بڑے بڑے مقام ہوتے ہیں۔ تو تصوف کے اندر یا روحانیت کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ جس مقام کی بلندی اور جس مقام کی عظمت کے سامنے قطب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ابدال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، غوث کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ہم یہ اس طرح کے نام سنتے ہیں نا، اس کے سامنے ان سارے جو ہے نا یہ اسٹیٹس ہے نا، ان کی کوئی بھی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ابدیت کا مقام۔ اب یہ ابدیت کیا ہوتی ہے؟
یعنی ابدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں سے، انسان کے ظاہر میں سے، انسان کے باطن میں سے جو خلاف شریعت جتنا کچھ ہے وہ نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت اور منشا ہے، ہماری زندگی 100% اس کے مطابق ہو جائے۔ اور یہ ابدیت یہ جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو قرآن پاک میں انسان اور جنوں کی جو ہے نا وہ تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ابدیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا تسلط اور قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، تو اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک انسان کے لیے عزت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ کہہ دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے، اس سے قطب بھی چھوٹا ہے، اس سے ابدال بھی چھوٹا ہے، اس سے غوث بھی چھوٹا ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے مقام ہم سنتے رہتے ہیں نا، ان کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انسان کے اندر میں صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ ابدیت پیدا ہو جائے، صحیح ہے نا۔ تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کے لقب سے کم بلایا ہے، اور جو ہے نا عبد یا عبد آسان لفظوں میں ہم اس کو کہہ لیں، اس لفظ سے زیادہ بلایا ہے۔ تو جیسے ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم جو ہے نا وہ اس میں سے کسی ایک صورت کے برابر ہی چیز بنا کے دکھا دو۔ تو اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ ٹھیک ہے، اور جب اللہ پاک نے معراج کے سفر کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، تو اس میں بھی لفظ رسول کا ذکر نہیں آیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب اللہ پاک اس میں بندے کی جو ہے نا وہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، میرا بندہ، ہمارا بندہ، یہ نا۔ تو یہ جو ہے نا یہ عبد کا ہونا، بندگی کا ہونا، یہ اتنی بڑی عزت والی چیز ہے، اتنی بڑی شان والی چیز ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ تمام تعریفیں جس کا مفہوم ہے کہ اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا۔ تو مفسرین اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ عبد ہونے کا یا عبدیت کا یا اپنا بندہ ہونے کا جو تذکرہ ہے نا وہ 10 دفعہ کیا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک یعنی سورۃ فرقان بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا۔ تو اصل میں ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے، جو محنت جو ہمیں کرنی چاہیے نا وہ یہی ہو کہ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کی خلاف منشا اور اللہ تعالیٰ کی خلاف مرضی جو کچھ ہے وہ نکل جائے، تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ ابدیت کا جو مقام ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے۔
جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ ایسا آیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پہ نہیں آیا تھا، اور اب میرے بعد بھی دوبارہ دنیا میں کسی پہ نہیں آئے گا۔ تو اب حدیث کے اندر اسرافیل علیہ السلام کا نام آتا ہے اس فرشتے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام نے جب وہ آئے میرے پاس تو مجھے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کو نبی اور بادشاہ بنایا جائے، یا یہ پسند کرتے ہیں کہ نبی اور عام بندہ بنایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بات کو اختیار اور پسند فرمائیں کہ میں نبی اور عام بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ جب بندہ عام بندہ بن جاتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے خاص بن جاتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص بن جاتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاں خاص بن جاتا ہے، اور جب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور جبرائیل علیہ السلام کے ہاں خاص بن جاتا ہے تو پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 7 آسمانوں کے فرشتوں میں خاص بنا دیتے ہیں۔ یہی ہے نا۔ تو اس لیے اب جو ہوتی ہے نا ابدیت کی جو صفت ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی ترم خان نہ سمجھنا شروع کر دے، بلکہ جس کے اندر جس کو ابدیت کا اللہ تعالیٰ مقام نصیب کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ دل کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو زیادہ گناہ گار اور کم تر سمجھنے والا ہوتا ہے، اور اس کو اس چیز کا، اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اب اگر انسان سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سخاوت کرتے ہیں، اور اگر انسان عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی عدل و انصاف سے ہی کام لیتے ہیں، اور اگر انسان کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو، اپنی مخلوق کو عطا کرتے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا ابدیت اور بندگی اور اپنے آپ کو سارے لوگوں سے زیادہ گناہ گار سمجھنے کا احساس اور خیال، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے خزانوں میں نہیں پایا جاتا، اور جو چیز جس جگہ پہ اس کی قلت ہو جاتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر یہ جو ابدیت کی صفت ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی صفت ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنے کی جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خزانوں میں نہیں پائی جاتی، اور جب یہ صفت کسی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ اور مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں، اس مقام کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا مضبوط قدم عطا کیا تھا، تو اگر ہم ان کی زندگیاں دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ساری رات روتے رہے،
اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ تو یہ ساری رات وہ اس آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے۔ تو ان کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا صبح کے قریب کہ بھائی کیا ہوا ہے کہ آپ ساری رات یہی ایک ہی آیت کو دہراتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کل میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے کپڑے کا تھان وغیرہ پسند کیا، لے گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس لے آئی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ جو آپ کا کپڑے کا جو تھان ہے نا یہ پسند نہیں آیا، تو اس لیے میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، میں اس کو واپس کرنے آئی ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے، تو مجھے یہ خیال اور فکر نے ستایا کہ کل کو میں جب قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب دینے کے لیے کھڑا ہوں گا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا؟ تو حالانکہ یہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جن باتوں کا مفہوم ہے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو اور ان کے بارے میں اتنے یعنی فضائل ہیں ان کے، جیسے ہماری وہ تصوف کی کتابوں میں اب یہ بات ذہن میں تو نہیں تھی، آ گئی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کتنی محبت تھی، کہ ایک مرتبہ آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تہجد کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز وغیرہ پڑھ کے جیسے اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو، جیسے بندہ بلانے کے لیے کسی کو آواز دیتا ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو تہجد کا وقت ہوتا تھا، بلکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں میرے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں مجھے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ قرب کے اس درجے تک آج تک نہ کسی فرشتے کی رسائی ہو سکی ہے، نہ کسی پیغمبر کی رسائی ہو سکی ہے۔ مطلب 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے۔ تمہارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے اندر اس پہ بڑی لمبی چوڑی تحقیق اور دلائل اور تفصیل کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت میں حاصل ہوتا تھا، کہ جو فرض نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس فرض نماز کے دوران میں وہ قرب کی کیفیت حاصل ہوتی تھی۔ تو وہ تہجد کی نماز پڑھی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آواز دی کہ یا رسول اللہ۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کتنا تعلق تھا، اب وہ ایک الگ ایک عنوان ہے، ایک پورا نا اس پہ کتاب بھی بندہ اگر لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر تشریف لائے، تو اب گھر میں یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ اس کو بندہ ذرا سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب
جو ہے نا وہ امام الانبیاء اور باعث تخلیق کائنات اور سارے اس میں جتنے بھی ہم جو کچھ فضائل سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سردار دو جہاں، ٹھیک ہے، اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہیں۔ تو اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ایسا کیا جائے، کیا ایسی بات کی جائے کہ جس سے عائشہ کو منا لیا جائے۔ تو اتنے میں آتا ہے نا کہ کسی کے گھر سے نا کھجوریں ہدیے کے طور پہ آ گئیں، کسی صحابی نے کھجوروں کا تحفہ جو تھا نا وہ بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو اچھا ہوا یہ کھجوروں کا تحفہ آ گیا ہے، تو اب یہ عائشہ کو کھجوریں بھی کھلاتے ہیں تو اسی بہانے صلح بھی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ فرمایا کہ لو عائشہ، اللہ کا نام لے کے یہ کھجوریں کھا لو، اللہ کا نام لے کے یہ کھجوریں کھا لو۔ تو ابھی آگے سے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بات کہی تھی وہ ہم کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اس کو بندہ سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار یہ میں نے اگر اللہ نہ کرے میں نے کسی کے سامنے کہہ دی تو پتہ نہیں فتویٰ نہ لگ جائے انسان کے اوپر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی نا کہ لو عائشہ اللہ کا نام لے کے یہ کھجوریں کھا لو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا تو کیا اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی جو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے کھا لو؟ یہ بھی غصے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اتنے میں یہ دونوں ہنس پڑے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی صلح ہو گئی آپس میں۔ اب یہ بات کہنا کہ جی کیا اس سے پہلے میں کیا اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی جو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے کھا لو، تو کتنا زیادہ تعلق تھا۔ مگر اس وقت میں وہ جو تہجد کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو آواز دی نا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھا، تو دیکھ کے یہ فرمایا من انتی، تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ انا عائشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ، کون عائشہ؟ تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ بنتو ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بہت زیادہ تعلق تھا اور ساری زندگی کا ساتھ تھا، دنیا زندگی سے جانے کے بعد کا بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ ہیں، جنت کے اندر بھی ساتھ ہیں۔ تو اب اتنا زیادہ تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود یہ پوچھا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں خوف زدہ ہو کے نا ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مجھے یہ بات فرمائی کہ عائشہ 24 گھنٹوں میں میرے اوپر نا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں مجھے اللہ کے قرب کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس درجے تک آج تک نہ کسی پیغمبر کی رسائی ہوئی ہے نہ کسی فرشتے کی رسائی ہوئی ہے۔ اب یہ اتنی جو تھیں وہ متبرک لوگ تھے، اتنے جو ہے وہ اللہ کے مقرب ترین لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ابو بکر یہ جو آتا ہے نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی جو تھی نا وہ عظمت سے نوازا اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات عطا کیے تھے، وہ ایک الگ ایک وہ بن جاتا ہے سارا ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے باوجود ان کے حالات میں آتا ہے کہ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے بیت اللہ گئے تھے تو وہاں پر کنکریوں کے اوپر انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا
اور سجدے میں سر رکھ کے وہ آتا ہے کہ پتہ نہیں پوری رات وہ رو کے نا اللہ تعالیٰ سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے میری نیکیوں کے بدلے میں جنت عطا کی جائے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے۔ یہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نا حقیقی معنوں میں ابدیت کے مقام سے نوازا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک سے یہ فرما رہے ہیں، اس وقت آیت نہیں ہے میرے ذہن میں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جیسے اتنے جلیل القدر نبی ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اتنا جو ہے نا وہ غلبہ ہے، اور اپنی جو ابدیت ہے، اپنا کچھ نہ ہونا، اپنا گنہگار ہونا، اپنا ناچیز ہونا، وہ اس طرح سے دل دماغ میں روح میں اترا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے کہیں رسوا نہ کر دے۔ یہ تھے جو حقیقی اللہ کے بندے تھے، حقیقی معنوں میں ابدیت کا درجہ رکھنے والے لوگ تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ پاک سے قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے گناہ کا صدور ہونا تو کیا، جن کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ لوگ اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے، اتنا اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہنے والے تھے، اور اتنا اللہ کے آگے رونے دھونے والے تھے۔ آج ہم صبح سے شام تک وہ گناہوں کے اندر اور غفلت کے اندر، نافرمانی کے اندر، کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، مبتلا رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگا، اور اللہ تعالیٰ کا کبھی خوف ہمارے اوپر جو ہے وہ طاری نہیں ہوا، کبھی اللہ کے ڈر سے ہمیں، خوف سے ہمیں رونا نہیں آیا۔ تو اس لیے جن سے جن کو گناہ کا وسوسہ آنا بھی ناممکن ہے، وہ اتنا روئیں، اور جو صبح سے شام تک جو ہم جیسے لوگ ہیں اللہ سے اتنے غافل ہیں، اتنے دور ہیں، نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ رونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بعض ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وہ گناہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی لٹ گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، اور پریشانی ہونی بھی چاہیے انسان کو کہ جی میرے سے گناہ ہو گیا اور اللہ سے دوری ہو گئی، اور میں نے اتنی محنت کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنایا تھا، پتہ نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، بلکہ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں نا کہ جب انسان یہ روحانی سلسلوں میں داخل ہو کر محنت کرتا رہتا ہے، سلسلے کے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو، محبت کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اس سے گناہ کا صدور ہونا تو ممکن ہے، اس سے گناہ کا صدور ہونا تو ممکن ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے، ملعون ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس میں بندے کو اتنا زیادہ پریشان ہونا چاہیے، مطلب ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے کہ جی میں تو اب آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو روحانی ترقی کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ بعض دفعہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک حکمت ہوتی ہے انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عجب اور تکبر میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے اس سے گناہ کو صادر کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تاکہ اس کے اندر یہ نہ بن جائے کہ جی میں تو اب ترم خان بن گیا ہوں اور 30 مار خان بن گیا ہوں اور 6 سال سے تہجد کا ناغہ نہیں ہے اور پچھلے 10 سال سے میری تکبیر اللہ کا ناغہ نہیں ہے اور پچھلے 3 سال سے میں نے غیبت کوئی نہیں کی اور پچھلے 6 سال سے میں نے نظر کی غلط استعمال نہیں کیا۔ تو بعض دفعہ اس طرح کی اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اپنی بڑائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی سال 6 ماہ میں ایک دفعہ، تو بعض دفعہ جو اس سے گناہ ہو جاتا ہے نا، تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عجب کو اور تکبر کو توڑنا چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔